تو وجیح وارثی صاحب، آپ کی جو نظم ہے شیزوفرینیا، اس میں آپ نے وہ تمام الفاظ کا چناؤ کیا ہے جس طرح سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جو شعوری ارتقاء ہے وہ کس طرح ایک انسان کی سوچ سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے تمام جو سائنس اس میں الفاظ کا چناؤ دیکھیے، یہ تمام علامتیں ہیں، یہ جو الفاظ ایک ایک لفظ آپ نے جو استعمال کیا ہے، قبیلہ، سوچنا، محبت، فروخت، عشاق کا جشن، پشت، نامردگی، مہذب سماج سے نکال دیا اور نامردگی کے سے نکال دیا جانا اس جگہ سے، پھر مہذب سماج، کتے کی بیلٹس پکڑانا، پھر انسان کا کتا بن جانا، پھر چار دیواری، یعنی آپ نے کہا مغربی دیوار، مشرقی دیوار، مغربی دیوار محبت، مشرقی دیوار نفرت، یہ سب علامتی اظہاریہ ہے۔ مشرقی دیوار ننگی مگر باہر سے باپردہ، تو اور پھر آوارہ گرد دیوار جو نعرے لگا رہی ہے۔ اچھا، یہ چار دیوار تو کہا، پھر آپ نے پانچویں دیوار بھی بیچ میں ڈال دی، اور پھر جنوبی دیوار، اور جو آپ نے ایشیا سرخ، اور پھر قبض اور ساری دیواریں جو ہیں قہقہ لگاتی ہیں، اور مجھے دیواریں سمجھنے لگی ہیں، یعنی مجھے دیوار سمجھنے لگی۔ تو دیکھیے، اس میں آپ نے یہ بتایا ہے جس طرح سے فوکو کی تھیوری کی تمام وہ تھی کہ پاور کی وجہ سے سارا نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں موازنہ کیا ہے بہت عمدگی سے کہ انسان کا شعور جو پریمیٹو کلچر تھا، جس کلچر میں جسم اور سیکشولیٹی اور جو مرد کی مردانگی اور مرد کی سیکشولیٹی اس کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کا پیڈسٹل ہے، اور اس میں وہ ایک خدا بن جاتا ہے اپنی فزیکل پراوس کی وجہ سے، اور وہاں سے لیکن کیونکہ وہ اپنی اگر انسان کا وہاں سے جسم کی وجہ سے شعور جسمانی جسم کو فروخت نہیں کرتا اپنا، اور وہ شعور کی طرف جاتا ہے، اور اس کو ہائر اسپریچول پلین یا جو بھی پلین، ہائر پلین اس کا مقصد ہے، تو وہ اس پریمیٹو کلچر سے پھر انسان کا شعور ارتقاء کرتا ہے، اور انسان فزیکلی بھی پھر وہ سویلائزیشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر سویلائزیشن میں اسے کیا ملتا ہے؟ سویلائزیشن میں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس میں کیا ملتا ہے؟ اس میں اس کو وہ ایک کتا بن جاتا ہے، یعنی وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان سے کتا بن جاتا ہے۔ تو پریمیٹو کلچر میں انسان تو انسان تھا، لیکن وہ اپنی جو تھی سیکشول آرگن سے پہچانا جاتا تھا، یا فزیکل پراوس جس کو مردانگی کو سمجھا جاتا تھا، تو اس سے اسکیپ کر کے وہ ادھر آتا ہے، اور سویلائزیشن میں آتا ہے، شہروں میں آتا ہے، شہر میں بڑی بڑی عمارتیں، سسٹمز بنے ہوئے، اور جیسے فوکو نے بتایا کہ سارے پاور کی وجہ سے سارے نیریٹیوز بلڈ ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ سارے جو نیریٹیوز ہیں اس میں سلوگنیئرنگ، پروپیگنڈا اور یہ ساری چیزیں، ایشیا سرخ، اور وہ یہ سارے پاور کے اپنی زور سے لینگویج بناتا ہے، اور لینگویج جو ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں اور لوگوں کی اپنی لینگویج اور اپنا کلچر بلڈ کرنے میں لگائی جاتی ہے۔ تو اس میں بتایا ہے کہ انسان جو ہے، جو سوچنے والا انسان ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، جیسے وہ سوچ رہا ہے کہ مغربی دیوار سے اس کو محبت مل رہی ہے، مشرقی دیوار سے اس کو
لیکن اس کو نفرت مل رہی ہے مشرقی دیوار سے، اور پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کا شعور کہ مشرقی دیوار اندر سے تو ننگی ہے، اندر سے ہم جاتے ہیں تو ہم اس کا جسم دیکھ سکتے ہیں، لیکن باہر سے وہ ڈھکی چھپی ہے، یعنی اس نے اپنے اوپر لبادے اوڑھے میں، اور یہ لبادے ایسے ہیں کہ جو اس کی اصلیت، یعنی جیسے کہ بہت صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ اس نے اپنا شعوری وہ مقام، اور وہ جیسے مشرق میں اسپریچویلٹی کیوں ہے اتنی، صوفیزم کیوں ہے اتنا کہ لوگ انسان اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو وہ لیکن وہ جو نعرہ بازی سلوگنیئرنگ کی اور پروپیگنڈا کی جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں، جس کو میں کہوں گی کہ ایک طرح سے مذہبی جنونیت یا مذہبی لبادے اڑا دیے جاتے ہیں، جس میں اصل اسپریچویلٹی یا اصل جو انسان اپنے اندر اپنے آپ کو ڈسکور کر سک رہا ہے، تو وہ دیکھیے نا انہوں نے مشرق کو ڈیفائن اسی طرح کیا ہے کہ اندر سے ننگی اور باہر سے باپردہ، یعنی اس کی اصلیت اس کو پتہ ہی نہیں چل رہی ہے، وہ اتنے لبادوں میں۔ اور پھر آوارہ گرد، ایسی دیوار، اچھا دیوار کبھی آوارہ گرد نہیں ہوتی، دیوار ہمیشہ قائم ہوتی ہے، اور دیوار ہمیشہ آپ کو روکتی ہے، دیوار کبھی آپ کو دروازہ، اگر دروازہ نہ ہو تو دیوار تو آپ کو روکتی ہے، تو ایسی دیوار جو آوارہ گرد ہے، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تھیئریاں، تمام آئیڈیالوجیز وہ آ رہی ہیں آپ کے اوپر، اور وہ آ کے آپ کو بظاہر تو وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ قہقہے لگا رہی ہیں اور بڑی خوش ہیں، لیکن اصل میں وہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو روک رہی ہیں، اور وہ آپ کو دیوار سمجھنے لگی، یعنی فرد جو ہے، جو انسان ہے، جو اپنے شعور کو کے ارتقائی عمل میں گامزن ہے، تو اسے انسان کو مٹا دیتی ہیں دیواریں، اور وہ اسے دیوار سمجھنے لگتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ہماری، اور انسان کا شعور ہمارے رستے میں دیوار ہے، دیواریں یہ سمجھنے لگی ہیں۔ تو یعنی انہوں نے بہت عمدگی سے تمام آئیڈیالوجیز کو، اور جو فالس آئیڈیالوجیز ہیں جو فوکو کے نزدیک، جس سے جو آپ نے پاور کے لیے ساری چیز ایجاد کی ہے، اور لینگویج اور انسان کا، دیکھیے شیزوفرینیا جو انہوں نے یوز کیا ہے نا لفظ، یہ صرف ایک انسان کا شیزوفرینیا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے یہ بہت اچھا علامتی اظہاریہ ہے ان کا، سائنس کو انہوں نے بہت اچھی طرح انہوں نے استعمال کیا ہے کہ شیزوفرینیا تو اصل میں یہ پورے نیریٹو کا شیزوفرینیا ہے، پورا انسانی جو شعوری ارتقاء ہے اس کو روکنے کے لیے جو شیزوفرینیا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سب ہیلوسینیشنز نظر آ رہی ہیں، سب ایلیوژنز نظر آ رہے ہیں، سب ڈیلیوژنز نظر آ رہے ہیں، اور سب انسان جو ہے وہ کبھی ایک موڈ میں جاتا ہے، اپنی اصلیت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور چاروں طرف سے دیواروں کا اس کو، تو آخر میں جو دیواریں ہیں وہی اس کو روک رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ بہت عمدہ نظم ہے، اور اس میں انہوں نے بہت وہ ساری تھیوریز جو لنگوسٹکس کی تھیوری ہیں، لینگویج کی تھیوریز ہیں، پھر انہوں نے ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے لٹریچر کی جو تھیوریز ہیں، ان ساری چیزوں پہ یہ اترتی ہوئی ایک نظم ہے، اور بہت عمدہ نظم ہے، بہت قوی نظم ہے، اور بہت جدید نظم ہے، یعنی یہ ایک ایسی نظم ہے جو آپ آسانی سے کسی بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو اس میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے رابرٹ فراسٹ کی جو شیزوفرینیا کی نظمیں ہیں، وہ اپنے زمانے کی ایک بہت اس کی خوبصورت نظمیں ہیں، کیونکہ یہ فوکو کی ایک تھیوری تھی کہ یہ جو راشد جہاں نے شاید ادیب زیب اسکار صاحب نے ضرور پڑھا ہوگا،
انہوں نے اپنی کسی افسانے میں لکھا بھی تھا اس چیز کو کہ جو یہ میڈیسن جو ویسٹرن میڈیسن ہے اس کو امپوز کیا گیا ہوا ہے اس کلچر پہ، جیسے ایسٹرن کلچر پہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ امپوزیشن آف، یعنی آپ مینٹل ڈیزیز کی اور اس کی بیماریوں کا علاج اور ہاسپٹل بنانا، یہ پوری ایک پاور سٹرکچر کی اندر آئی تھیں یہ ساری چیزیں. تو اور اس کا شیزوفرینیا کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ارلی بھی کوئی علاج نہیں ہے اور بعد کا بھی کوئی علاج نہیں ہے اس کا. تو اس طرح انہوں نے ایک طرح سے مایوسی بھی دی ہے کہ انسان جو ہے، انسانی شعوری جو ان کو روکا جا رہا ہے، اور انسان کی جیسے کہ بھید صاحب نے بتایا کہ ہر طرح سے بولنا، سوچنا، اظہار کرنا، ہر چیز سے روکا جا رہا ہے. تو اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی یہ نظم جو ہے یہ ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے اور بہت عمدہ نظم ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ. ہم بالکل ہم آخر میں جو ہے جس کا ابھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمیں اپنا دوسرا سیشن شروع کرنا ہے، تو ہم آخر میں وجیب عارفی سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا خیالات ہیں ساری آج جو انہوں نے نظم سنی، نظم کے بارے میں جو رائے ہوئی، تجزیہ لوگوں نے دیا. تو میں آواز جو ہے کو ہو رہی ہے. جی وجی صاحب. اچھا، جی جی جی. تو میں اب ہم اس کیا ہوا، آواز چلی؟ جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے وجیب عارفی. جی جی بہت شکریہ، بہت محبت، بہت عمدہ گفتگو. دیکھیے ایک شاعر ایک ادیب کا تو کام ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے، وہ لکھ دیتا ہے، لیکن اس کو اس کی تشریح اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ چیزیں سچی بات ہے کہ میرے ذہن میں نہیں تھی، جو میں مطلب سن کے بڑا محسوس ہوا. مجھے جو ہے وہ کیونکہ آپ شاعر جو ہے وہ فلو میں نظمیں لکھ کے جاتا ہے اور اس کو بہت اسی طرح افسانہ نگار فلو میں جو ہے وہ افسانہ لکھ دیتا ہے اور اس میں بہت ساری بات ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ معاشرے کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو معاشرے کی چیزیں آ جاتی ہیں جو میری نظروں میں آ جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میرا خاصہ ہے، کیونکہ میں بھی اگر جس جگہ پہ نظمیں لکھی جا رہی اس طرح اگر نظمیں لکھتا رہتا تو کیونکہ ادب میں تو میں چند دن پہلے ہی شامل ہوں آپ لوگ کے قبیلے میں، تو لیکن آپ لوگ مجھے جانے لگے، یہ آپ لوگ کی محبت ہے، تو بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا. میں تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ضیاء بھائی کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ تمام فضل تمام لوگوں کا. بہت اچھا لگا، بہت شکریہ. میں اس پہ صرف ایک بات کہوں گی وجیب عارفی صاحب کہ رابرٹ فراسٹ جیسا آدمی 40 سال لکھتا رہا، 40 سال ان کی کوئی پہچان کچھ نہیں تھا، اور پھر 40 سال بعد دنیا جاگی اور پتہ چلا کہ دنیا ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس ان دا انٹائر ورلڈ. تو یہ دیر اور سویر کی بات نہیں ہوتی، وہ تو جب آپ اظہار کریں تو تبھی آپ جو بڑی اچھی بات جناب، اس سے بہت عمدہ بات. جی. تو